آج ہم جنت مرزا کی زندگی کے ایک اہم پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں خاص طور پر ایک مضمون ہے، جنت مرزا، منگنی کا اختتام اور نئے ارادے۔ صحیح۔ تو یہ ذرائع ان کی حال ہی میں ختم ہونے والی منگنی اور مستقبل کے ارادوں پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس صورتحال کو سمجھیں کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا اور اب آگے کیا ہے۔ جی، تفصیل میں جانا ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع سے تو یہی لگتا ہے کہ جنت مرزا اور ان کے سابق منگیتر عمر بٹ ان کی منگنی ختم ہو گئی ہے۔ جی ہاں۔ لیکن اہم بات یہ ہے، اور ذرائع اس پر زور دیتے ہیں، کہ یہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 2 سال کی سوچ بچار کے بعد اور باہمی رضامندی سے ہوا ہے۔ جی، اور یہ بات بہت اہم ہے، یعنی یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں لگتا۔ بالکل۔ ذرائع کے مطابق اس فیصلے کی بنیاد وہ مستقبل میں ممکنہ پیچیدگیوں کا اندازہ تھا۔ اچھا۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ جنت نے یہ محسوس کیا کہ اگر شادی کے بعد مسائل ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ تعلق کو پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ یعنی ایک طرح سے پریکٹیکل سوچ۔ ہاں، بہت سوچا سمجھا قدم لگتا ہے۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے بعد کافی پرسکون ہیں۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ اور یہ کہ ان کی والدہ اور بہنوں نے ان کا پورا ساتھ دیا ہے۔ یقیناً فیملی سپورٹ تو ایسے وقت میں بہت ضروری ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو پرسکون ہونے والی بات ہے نا، یہ شاید ظاہر کرتا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے لیے اندر سے صحیح تھا، چاہے مشکل ضرور رہا ہوگا۔ صحیح کہا۔ اچھا، تو اب آگے کیا؟ مستقبل کے بارے میں کیا کہتی ہیں وہ؟ یہاں ذرائع ایک بہت دلچسپ بات بتا رہے ہیں۔ جی؟ کہ جنت مرزا نے اب واضح کیا ہے کہ وہ ارینج میرج کو ترجیح دیں گی۔ اچھا۔ یہ تو کافی بڑی تبدیلی ہے۔ ہاں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے رشتے میں زیادہ اعتماد اور عزت ہوتی ہے۔ یہ ان کے ماضی کے تجربے سے تو بالکل مختلف سمت لگتی ہے۔ بالکل، اور ذرائع اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ اعتماد اور عزت والے الفاظ اہم ہیں۔ جی۔ شاید ان کے پچھلے تجربے میں انہیں ان چیزوں کی کمی محسوس ہوئی ہو۔ اور ایک اور بات۔ کیا؟ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تعلقات میں دوسرا موقع دینے پر یقین نہیں رکھتی۔ یعنی اگر ایک بار غلطی ہو گئی تو بس۔ جی، ان کا موقف یہی لگتا ہے کہ وہ دوبارہ اسی چکر میں نہیں پڑنا چاہتی، جیسے وہ ماضی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ یعنی ایک واضح لائن کھینچ دی انہوں نے کہ مستقبل میں کیا قبول ہے اور کیا نہیں۔ بالکل۔ اور ایک اور عملی بات بھی سامنے آئی۔ اچھا؟ کہ اگر ان کی شادی بیرون ملک ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ ان کے والدین آسانی سے ریگولرلی ان سے ملنے آ سکیں۔ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنی تفصیل سے سوچ رہی ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ جی، تو اگر ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں تو ذرائع اس سارے معاملے کو صرف ایک سیلیبریٹی کی ذاتی زندگی کا قصہ نہیں سمجھ رہے۔ تو پھر کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ اسے خودداری کی، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی اور اپنی حدود متعین کرنے کی مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یعنی اس میں نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام ہے ذرائع کے مطابق؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ ذرائع کا جھکاؤ اسی طرف ہے کہ یہ ایک مثبت مثال ہو سکتی ہے۔ کس طرح سے؟ کہ جذباتی ہو کر فیصلے کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کر، اپنی بھلائی کو سامنے رکھ کر اور واضح توقعات کے ساتھ تعلقات بنائے یا ختم کیے جائیں۔ یعنی اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا، اپنی شرائط پر۔ بالکل، یہ نوجوانوں کو یہ ہمت دے سکتا ہے۔ تو خلاصہ کریں تو اس سارے معاملے سے جو اہم باتیں نکلتی ہیں وہ ہے ذاتی اقدار کی اہمیت، جی، جذباتی فیصلوں پر غور و فکر کو ترجیح دینا، اور مستقبل کے لیے ایک واضح روڈ میپ بنانا۔ ذرائع یہ دکھاتے ہیں کہ کیسے ذاتی تجربات، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، آپ کے مستقبل کے فیصلوں کو شیپ دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک نقطہ سامعین کے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جنت مرزا دوسرا موقع دینے پر یقین نہیں رکھتی۔ کیا یہ اصول ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، یا ہر صورتحال، ہر انسان اتنا منفرد ہوتا ہے کہ اسے دوسرے موقع کے امکان کے ساتھ دیکھنا چاہیے؟